وقت ظہر ہے یا وقت جمعہ ہے، اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ جب آفتاب ڈھل جائے تو اس وقت سے ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہونے تک ہے. یعنی جیسے سورج جانب مغرب تھوڑا سا جائے گا، اس کے بعد سے لے کر ہر چیز کے سایہ اصلی کے 2 گنا ہونے تک ہے. دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو مشرق سے نکلتا ہے اور غروب مغرب کے اندر ہوتا ہے. جب یہ سورج نکلتا ہے تو یہ پھر جانب مغرب گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب گردش جب کرتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا گردش کرتا ہے، تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں جا کر سورج جو ہے وہ رک جاتا ہے. خط نصف النہار پر ہو، یعنی سورج جو ایک سیدھا خط ہے اس پر آ جائے، اس کو خط نصف نہار بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں جا کر جو اشیاء ہے، کوئی بھی چیز لے لیجئے، ان کا سایہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. اب یہاں جو مشرق سے چلا اور ایک مقام پر جا کر سورج رک گیا، اب جب یہ اس کے جو رکنے کا پوائنٹ ہے، اس کو جو ہے اس وقت جو ہوگا چیز کا، جب سایہ کم نہ زیادہ ہوگا، اسی کو سایہ اصلی سے تعبیر کرتے ہیں. اب جب تک آپ سایہ اصلی باقی ہے، کم زیادہ نہیں ہو رہا، اب زوال کا وقت ہے. اب آپ نے کسی طرح کی کوئی نماز ادا نہیں کرنی، نہ فرض، نہ واجب، نہ ادا، نہ قضا، نہ کسی اور طرح کی آپ نے نماز ادا کرنی ہے. یہ سمجھ لیجئے اب اس وقت جو ہے آپ کو ہر طرح کی نماز جو ہے وہ منع ہو جائے گی. اب جیسے ہی وہ سایہ جو سورج جانب مغرب جائے گا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ تھوڑا سا سایہ بڑھ گیا. اب یہ معمولی سا سایہ جو چیز کا سایہ تھا، اصلی تھا، اس سے بڑھ گیا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ سایہ جو ہے، جب سورج بالکل خط نصف نہار پر ہو، بعض اوقات سایہ بڑھے گا، بعض اوقات سایہ کم ہوگا. جو سردیوں کے دن ہے، اس میں عمومی طور پر سورج تھوڑا سا ترچھا جاتا ہے، اور جو گرمیاں ہوتی ہیں اس میں بالکل سیدھا سر سے جاتا ہے. اب جب سردیوں کے اندر وہ ترچھا جائے گا تو سایہ خود بخود بڑھ جائے گا. یہ آپ اندازہ کر لیجئے، ابھی چونکہ سردیوں کے دن آنے والے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جانب مشرق سے سورج نکلا تو یہ تھوڑا سا اس طرف سے ہوتا ہوا جائے گا، اور جب گرمیوں کا سورج ہوگا، یہاں مشرق ہے، مشرق سے چلتا چلتا یہ بالکل سیدھا اوپر سے جائے گا. جب سیدھا اوپر سے جائے گا تو سایہ کم ہوگا، اور جب تھوڑا سا ترچھا جائے گا تو پھر سایہ زیادہ ہوگا. تو یہ اس طرح بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے سایہ اصلی جو ہے وہ کم زیادہ ہوگا، سردیوں کے اندر زیادہ ہوگا، گرمیوں کے اندر کم ہوگا. لیکن بہرحال جب ایک پوائنٹ پہ جا کر سورج بالکل سٹل ہو جائے، آگے پیچھے حرکت نہ کرے، چیز کا جو اصلی سایہ ہے وہ باقی رہے، تو اب آپ کا زوال کا وقت قائم ہے. اور جب وہ ہٹ جائے تو زوال کا وقت ختم ہو جائے گا. اب اس کو ہم نے معلوم کس طرح کرنا ہے؟ فقہاء نے اس کا طریقہ کار یہ دیا ہے کہ ایک ہموار، ایک بالکل پلین زمین ہو، اس پر ایک سیدھی لکڑی رکھ دے. سیدھی لکڑی اس طرح کہ جو نہ مشرق کی طرف جھکی ہو نہ مغرب کی طرف، بالکل سیدھی لکڑی رکھ دیں. تو اب جو سایہ ہے وہ نہ اس طرف جائے نہ اس طرف جائے، بالکل لکڑی کا سایہ کم ہو گیا. اور جب تک یہ کم رہے گا تو تب تک جو ہے یہ سایہ اصلی رہے گا. اب زوال کا وقت رہے گا، اور جب زوال کا وقت رہے گا تو پھر آپ کی ظہر کا نماز نہیں ہوگی. البتہ جب تھوڑا سا موو کر گیا مغرب کی طرف، اب جو ہے وہ زوال کا وقت ختم ہو کر ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ رہے گا کب تک، یہ ذرا سمجھ لیجئے. تو یہ رہے گا اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا ہو جائے. اب مثال کے طور پہ ایک لکڑی ہے، وہ فرض کر لیجئے 3 انچ کی ہے. اب اس کا جو سایہ وہ 1 انچ کا، تو
جب 1 انچ سے تھوڑا سا بڑھے گا ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور ظہر کا وقت فقہ حنفی میں ختم کب ہوگا کہ جب 7 انچ کا سایہ ہو جائے گا، تب جو ہے وہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. یعنی 3 انچ کی وہ لکڑی ہے اور 3 کو ڈبل کر لے 6 ہو گیا، اور 1 اس کا سایہ اصلی، تو اب یہ 7 انچ کی جب ہو جائے گا سایہ تو سمجھ لیجئے کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا.